السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دن ہو گئے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں، چھوٹے بچے بھی اور بڑے بچے بھی، وہ کافی دنوں سے انتظار کر رہے ہیں کہ انکل کوئی نئی کہانی سنائیں گے۔ بہت دن ہو گئے بھائی، کہانی بہت دنوں سے نہیں سنائی ہے۔ تو بھائی آج کی کہانی یہ ہے کہ ایک جگہ دریا کے کنارے ایک شخص شاید دنیا کے حالات سے اور اپنے حالاتوں سے پریشان ہو کر دریا کے کنارے خودکشی کرنے کھڑا ہو گیا۔ بھائی جب وہ خودکشی کرنے کھڑا ہوا تو جب وہ خودکشی کرنے جا رہا تھا تو اچانک ایک پیچھے سے کسی شخص نے اس کا گریبان پکڑ کے اس کے پیچھے سے کالر پکڑ کے کھینچ لیا۔ بھائی وہ جب اس نے دیکھا کہ مجھے خودکشی نہیں کرنے دے رہا ہے یہ شخص، تو اس نے مڑ کے اس سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، آپ مجھے خودکشی کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ اس نے کہا میں موت کا فرشتہ ہوں بھائی، میں تمہیں ابھی تمہاری موت ہی نہیں آئی ہے تو میں تمہیں کیوں خودکشی کرنے دوں؟ ابھی تو تمہاری بہت زندگی باقی ہے، اس لیے آپ واپس آ جاؤ۔ اس نے موت کے فرشتے سے کہا کہ بھائی میری حالت تمہیں پتہ ہے، میں بہت پریشان ہوں، اس ملک میں رہتا ہوں پاکستان میں، اور پاکستان کے حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں یار۔ بھائی مجھے یہاں روٹی صحیح طرح نہیں مل رہی ہے، پورا 1 سال گزر گیا، گوشت کھانے کو نہیں ملا۔ اب یا تو میں چوری کروں، ڈاکہ ڈالوں، لوگوں کے ساتھ بے ایمانی کروں، دھوکہ کروں، چوری کروں تو پھر کچھ کھا سکتا ہوں، ورنہ تو میں کچھ کھا ہی نہیں سکتا، اور میرے حالات تو بہت خراب ہے بھائی، میں زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ اس نے کہا نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آ جاؤ، میں تمہیں زندہ رہنے کا طریقہ بتاتا ہوں اور تم بڑے دولت مند بھی ہو جاؤ گے اور عیش کرو۔ اس نے کہا بھئی ایسا کون سا طریقہ ہے؟ وہ لے کر واپس آیا اس کو گھر پہ، اور موت کے فرشتے نے اس کو کہا کہ بھئی دیکھو بات یہ، کل سے ہی تم ایک اپنا آستانہ بنا لو، اور اس آستانے پر لوگ تمہارے پاس اپنی اپنی ڈیمانڈس لے کے آئیں گے، اور زیادہ تر بیمار لوگ آیا کریں گے۔ وہی بیمار لوگ جب آیا کریں تو میں تو یہاں موجود ہوں گا، اور جب کوئی بیمار آدمی آئے گا، اگر میں اس کے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں اور آپ کو نظر آؤں گا تو پھر آپ اس کو کوئی بھی مٹی، خاک، کوئی چیز، کوئی دوائی، کوئی پڑیا میں کر کے دے دینا کہ بھائی جاؤ تمہیں شفا ہو جائے گی۔ جب اس کو شفا ہو جائے گی، بھائی اس نے مرنا تو ہے نہیں، مجھے تو پتہ ہے اس کا مرنے کا ٹائم نہیں آیا ہے، اس کو خود بخود اللہ پاک شفا دے دیں گے، تو وہ شفا تمہارے نام لکھی جائے گی، اور وہ پھر تمہیں جو تم اس کی فیس لینا چاہو اس کی فیسیں لینا شروع کر دینا، اور لوگ تمہیں مشہور ہو جاؤ گے، اور تمہیں لوگ خوب پیسے دیں گے، بہت سارے، روزانہ تمہیں پیسے ملیں گے، تمہارے اخراجات پورے ہو جائیں گے، اور تمہاری زندگی سکون سے گزرنا شروع ہو جائے گی، تمہیں مرنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ بڑا خوش ہوا بھئی وہ شخص۔ ایسا ہی ہوا کہ دوسرے دن سے لوگ آنا شروع ہوئے، اور لوگوں کو وہ دوائیں دیتا رہا، اور لوگ اس سے شفا پاتے رہے، اور اس میں اس کو بہت سے پیسے ملتے رہے۔ لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں، ایسے کرتے کرتے کوئی 10 سال کا عرصہ گزرا، اور جب بھی کوئی آتا تھا تو وہ جب دیکھتا تھا کہ وہ پیروں پر کھڑا ہے فرشتہ موت کا، تو وہ اس کو دوائی دیتا تھا، لیکن جس شخص کی پیچھے، سر کے پیچھے وہ فرشتہ کھڑا ہوتا تھا، تو اس کو وہ دوا نہیں دیتا تھا، اور اس کو وہ بتا دیا کرتا تھا کہ بھئی تمہاری بڑی مہلک بیماری ہے، اور تم وہ 2 دن، 4 دن، 6 دن، 8 دن میں تم مر جاؤ۔ اور وہ ایسے ہی ہوتا تھا، وہ مر جایا کرتا تھا شخص۔ تو لوگ اور اس کے عقیدت مند بڑھتے چلے گئے کہ یار یہ تو یہ بھی بتا دیتا ہے کہ کیسے لوگ مر جاتے ہیں، اور دوائی بھی دیتا ہے۔ وہ بہت دولت مند بنتا گیا۔ 10 سال کے عرصے کے بعد ایک دن کیا ہوا، کیا دیکھتا ہے کہ موت کا فرشتہ اس کی بئی کمر کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ موت کا فرشتہ اس کی کمر کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اب تو وہ بہت پریشان ہو، وہ بھئی کمرے میں تھا، تو اس نے کیا کیا کہ جب وہ اس کے پیچھے کمر کے آتا تھا، وہ اس سے ہٹ کے پھر وہ دوسری جگہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ جب دوسری جگہ کھڑا ہوتا تھا تو وہ پھر فرشتہ دوبارہ اس کے پاس آ کے کھڑا ہوتا تھا اس کے پیچھے۔ اس طرح کرتے کرتے اس کی ایسی صورت ہو گئی، ایسا لگتا تھا کہ وہ ڈانس کر رہا ہے، اور بہت بے چینی کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا۔
کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ یہ کیا کر رہا ہے کمرے میں، تو دیکھا بھائی وہ ڈانس کر رہا ہے۔ جب فرشتہ اس کے پیچھے آتا تھا وہ دوسری طرف چلا جاتا تھا، جب وہ ادھر آتا تھا وہ دوسری طرف چلا جاتا تھا، اس طرح اس کی چکر گول گول گھومنا شروع ہو گیا اور بہت زیادہ ڈانس کرنا شروع کر دیا۔ ہو لوگوں نے کہا، اس کے گھر والوں نے، ان کو تو اور دولت مل چکی تھی پہلے ہی، بہت کھا پی رہے تھے، مزے کر رہے، انہوں نے کہا ابا بھائی پاگل ہو گئے۔ ابا پاگل ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا، ابا کو رسیوں سے باندھ دیا تاکہ وہ ڈانس نہ کریں۔ موت کے فرشتے نے دیکھا اور ہنسا، اور سے خوب ہنس کے بولا کہ بھائی واقعی دیکھو میرا کام کتنا آسان ہو گیا، تم تو ڈانس کر رہے تھے لیکن تمہارے گھر والوں نے تمہیں باندھ دیا۔ اس شخص نے کہا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تمہارے قابو میں تو میں نہیں آ رہا تھا، لیکن کیا کروں، ہمارے اپنے ہی گھر والوں نے ہمیں مروا دیا۔ تو بھائی اپنے ہی گھر والے مرواتے ہیں دوستوں اور بھائیوں، اپنے گھر والے مرواتے ہیں۔ تو میں ان لوگوں سے خصوصی طور پر مخاطب ہوں، ہمارے عمرا، ہمارے وہ دوست جو اس طرح کما رہے ہیں، خوب کھا رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی عیش کرا رہے ہیں بھائی جان۔ اور بزرگ ہمارے بڑے بڑے ولی پیر بزرگ جتنے بھی ہیں، ابھی موت کا فرشتہ پیروں پر ہی بیٹھ رہا ہے۔ آنے والا ایک دن قریب ہے جب یہ کمر کے پیچھے کھڑا ہوگا اور آپ کے ہی گھر والے آپ کو باندھ کر اس کے حوالے کریں گے، اور آپ یہ کہیں گے کہ یار تو گھر والوں نے ہی مروا دیا۔ بھائی خیال کرنا، خیال کرنا، خیال کرنا، اور پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور اللہ سے معافی مانگ لو مرنے سے